شکریہ خان صاحب اس ٹوپی اور شال کے لیے۔ اس کے کندھے سے لٹکتی شال کو انگلیوں میں مروڑتی نہایت ہی مشکوک انداز میں بولی تھی، آئندہ خان کہہ کے مت پکارنا۔ کیوں خان صاحب؟ وہ ٹپٹپاتی آنکھوں سے اسے دیکھتی اس کے دل کی دنیا پلٹ چکی تھی۔ ہمارے یہاں خان کہہ کر عورتیں صرف اپنے مردوں کو بلاتی ہیں، تو بنا لینا مجھے اپنی عورت۔ پھر تو خان کہنے کا حق ہوگا نا مجھے؟ اس کے سینے پہ انگلی پھیرتی اچانک اس کے سینے سے لگی تھی۔ اچانک افطار پہ سائم خان کا دل پوری طرح دھڑکا تھا۔ عروبہ کی گردن پہ وہ سیاہ دل دیکھ بے ساختہ ہی اپنے لب اس کی سراہی دار گردن پہ رکھ گیا۔ تم کہو تو ابھی بنا لوں اپنی خانم؟ وہ اس نازک وجود کو گود میں اٹھاتا اس کے ہونٹوں پہ۔ شکریہ خان صاحب اس ٹوپی اور شال کے لیے۔ وہ اس کے کندھوں سے لٹکتی شال کو انگلیوں میں مروڑتی نہایت ہی مشکوک انداز میں بولی تھی۔ بارش تھم چکی تھی لیکن فضا میں خنکی ابھی بھی باقی تھی، جس نے رات کے اس پہر کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ سائم خان جو اپنی بالکنی کی ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے گہری سوچوں میں گم سامنے پھیلے اندھیرے کو گھور رہا تھا، اس کی آواز پر چونکا۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑ کر اپنی بائیں جانب دیکھا۔ وہاں عروبہ کھڑی تھی، وہی عروبہ جو اس کی پڑوسن تھی، لیکن اس کا آنا جانا اس گھر میں ایسا تھا جیسے یہ اس کی جاگیر ہو۔ سائم کی بڑی سی اونچی چادر جس میں وہ خود کو لپیٹے ہوئے تھی اس کے وجود پر کسی خیمے کی طرح لگ رہی تھی، اور اس کے سر پر سائم کی ہی پشتو ٹوپی ترچھی ٹکی ہوئی تھی، جس کے نیچے سے اس کے بھورے بال شرارتی انداز میں باہر جھانک رہے تھے۔ وہ اس حلیے میں بے حد معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ سائم نے گہری سانس لی اور واپس رخ موڑ لیا۔ اس کا رویہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ تم ابھی تک گئی نہیں عروبہ؟ رات کے 12 بج رہے ہیں، پھوپھو پریشان ہو رہی ہوں گی۔ سائم کی آواز میں وہ مخصوص بھاری پن تھا جو ہمیشہ عروبہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتا تھا۔ اماں جانتی ہے میں چھت پر ہوں، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ آپ بھی چھت پر ہیں، اس لیے وہ قطعی پریشان نہیں ہوں گی۔ عروبہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور چلتی ہوئی اس کے بالکل قریب آ گئی۔ سائم کے وجود سے اٹھنے والی سگریٹ اور مہنگے کولون کی ملی جلی خوشبو اب عروبہ کی سانسوں میں بس رہی تھی۔ یہ خوشبو اسے بچپن سے پسند تھی، جب وہ اسکول سے آ کر سیدھا سائم کے کمرے میں گھس جایا کرتی تھی۔ تب سائم کالج میں تھا اور اب وہ سائم خان تھا، خاندان کا ایک رعبدار مرد جسے پورا محلہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ لیکن عروبہ کے لیے وہ وہی پرانا سائم تھا، اس کا پہلا اور آخری کرش۔ یہ شال، سائم نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تمہیں سردی لگ رہی تھی تو ملازم سے کہہ دیتی، وہ ہیٹر آن کر دیتا، میری شال کیوں اٹھائی؟ عروبہ نے مسکراتے ہوئے شال کا پلو اپنے چہرے سے مس کیا۔ کیونکہ اس میں آپ کی خوشبو ہے خان صاحب، اور مجھے ہیٹر کی تپش نہیں، اس شال کی گرمائش چاہیے تھی۔ سائم نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک لہرائی تھی جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عروبہ اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی جو اس کی گود میں بیٹھ کر کہانیاں سنتی تھی۔ وہ جوان ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موجود ستائش اور دیوانگی سائم سے چھپی نہیں تھی۔ لیکن سائم خان اپنی روایات اور اپنی انا کا قیدی تھا۔ یہ شاید وہ خود کو عروبہ کے لیے بہت عمر رسیدہ سمجھتا تھا، حالانکہ ان کے درمیان فرق محض 8-9 سال کا تھا۔ زبان بہت چلنے لگی ہے تمہاری، سائم نے اسے ڈانٹنے کی ناکام کوشش کی، اور دل بھی بہت زور سے دھڑکنے لگا ہے، سنیں گے آپ؟ عروبہ نے شرارت سے قدم بڑھایا اور سائم کے بازو سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ سائم کا جسم ایک پل کے لیے اکڑ گیا۔ اس لڑکی کی قربت اس کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ بارش کے بعد کی گیلی ہوا ان دونوں کے درمیان خاموش پیغام رساں کا کام کر رہی تھی۔ عروبہ اندر آ جاؤ، اس نے سختی سے کہا۔ نہیں جاتی، کیا کر لیں گے خان صاحب؟ اس نے چیلنج کرنے والے انداز میں تھوڑی اٹھائی۔ ٹوپی اس کے ماتھے پہ مزید چھپ گئی جسے اس نے ادا سے پیچھے کیا۔ سائم نے دانت پیسے۔ اس کا نام خان تھا، لیکن اس لڑکی نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ اسے چین سے جینے نہیں دے گی۔ آئندہ مجھے خان کہہ کر مت پکارنا، سائم نے اسے تنبیہ کی۔ اس کی آواز دھیمی مگر اٹل تھی۔ عروبہ جو اب ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی، حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے۔ کیوں خان صاحب؟ پورا محلہ آپ کو خان صاحب کہتا ہے، میں کیوں نہیں کہہ سکتی؟
سائم اس کے قریب ہوا، اتنا قریب کہ عروبہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سائم کا قد 6 فٹ سے نکلتا تھا اور عروبہ کو اس کی آنکھوں میں جھانکنے کے لیے سر اٹھانا پڑتا تھا، کیونکہ سائم نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھی ٹوپی پر رکھا اور اسے زبردست درست کیا۔ اس کا لمس عروبہ کی پیشانی پر انگاری کی طرح دہکا۔ ہمارے یہاں خان کہہ کر عورتیں صرف اپنے مردوں کو بلاتی ہیں، شوہروں کو یہ کوئی لقب نہیں جو تم ہر وقت میری گردان کرتی رہو۔ سائم کی بات پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عروبہ نے پلکیں جھپکائیں، اس کے دل کی دنیا پلٹ چکی تھی۔ سائم کے الفاظ کا مطلب بہت گہرا تھا اور وہ جانتی تھی کہ سائم کبھی بھی بلا وجہ بات نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن یہ نمی دکھ کی نہیں، ایک عجیب سی سرشاری کی تھی۔ وہ ٹپٹپاتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اگر یہ شرط تھی تو وہ یہ شرط ماننے کو تیار تھی، صدیوں سے تیار تھی۔ تو بنا لینا مجھے اپنی عورت۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، لیکن رات کے سناٹے میں وہ کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ عروبہ نے ہمت مجتمع کی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اگر وہ خاموش رہی تو شاید یہ بیچ کی دیوار ہمیشہ کے لیے خلش بن جائے گی۔ پھر تو خان کہنے کا حق ہوگا نا مجھے؟ سائم خان ساکت رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ عروبہ اتنی بے باکی سے جواب دے گی۔ وہ اسے گھورتا رہا جیسے اس کے چہرے میں کوئی جواب تلاش کر رہا ہو۔ اس کی نظریں عروبہ کی گلابی ہوتی رنگت، اس کی لرزتی ہوئی پلکوں اور اس کے کپکپاتے ہونٹوں پر جم گئی۔ عروبہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور لرزتی انگلیوں سے اس کے سینے پر جہاں دل دھڑک رہا تھا انگلی پھیری۔ سائم نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ وہ پٹھان تھا اور پٹھان جب محبت کرتا ہے تو شدت اس کی فطرت ہوتی ہے۔ وہ برسوں سے خود کو روکے ہوئے تھا، اس لیے کہ عروبہ بچی ہے، اس لیے کہ شاید یہ محض اس کے بچپنے کی پسندیدگی ہو۔ لیکن آج اس لڑکی کی آنکھوں میں جو دعویٰ تھا وہ بچپنے کا نہیں تھا۔ وہ اس کے سینے پہ انگلی پھیرتی اچانک اس کے سینے سے لگی۔ اچانک آفتاب پہ سائم خان کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے برسوں پرانے بند توڑ دیے ہوں۔ اس نے خود کو روکنے کی آخری کوشش بھی ترک کر دی۔ اس کے دونوں ہاتھ بے اختیار اٹھے اور عروبہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ یہ حصار اتنا مضبوط تھا کہ عروبہ کو لگا وہ اب کبھی اس سے باہر نہیں نکل پائے گی، اور وہ نکلنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ سائم نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ بارش اور شیمپو کی خوشبو نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ سائم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی آواز بھاری اور جذبات سے لبریز تھی۔ جانتی ہوں، تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ بچپن سے صرف آپ کو چاہا ہے سائم۔ گڑیا گڈے کے کھیل سے لے کر آج تک میرے ہر کھیل کا، ہر خواب کا ہیرو صرف خان ہی تھا۔ عروبہ نے اس کے سینے میں منہ چھپایا اعتراف کیا۔ سائم نے نرمی سے اسے خود سے تھوڑا دور کیا، لیکن گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اس نے اپنی انگلی سے عروبہ کی تھوڑی اوپر اٹھائی۔ چاند بالوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا اور اس کی مدھم روشنی میں عروبہ کا چہرہ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ سائم کی نظر عروبہ کی ستواں گردن پر گئی۔ وہاں شہرک کے قریب ایک چھوٹا سا سیاہ تل تھا جو اس کی دودھیا رنگت پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ یہ تل سائم نے پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن آج اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ آج وہ اسے چھونے کا حق مانگ رہی تھی۔ عروبہ کی گردن پہ وہ سیاہ تل دیکھ بے ساختہ ہی اپنے لب اس کی سراہی دار گردن پہ رکھ گیا۔ عروبہ کا وجود کسی پتے کی طرح کانپ اٹھا۔ ایک سنسناہٹ تھی جو اس کے پیروں سے ہوتی ہوئی سر تک پہنچ گئی۔ اس نے بے اختیار سائم کی قمیض اپنی مٹھیوں میں بھینچ لی۔ سائم کے لبوں کا لمس ٹھنڈا نہیں تھا، بلکہ ایک آگ تھی جس نے اسے پگھلا کر رکھ دیا۔ سائم نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب وہاں کوئی جھجک، کوئی پردہ نہیں تھا، صرف اور صرف ملکیت کا احساس تھا۔ تم کہو تو ابھی بنا لوں اپنی خانم؟ اس کی آواز میں ایک ایسا نشہ تھا جس نے عروبہ کو مسحور کر دیا۔ عروبہ کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، بس اس نے اسبات میں پلکیں جھکا دی۔ وہ لمحہ سائم کے لیے فیصلہ کن تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں گود میں اٹھا لیا۔ عروبہ نے گھبرا کر اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ سائم کوئی دیکھ لے گا؟ اس نے کمزور سے احتجاج کیا۔ دیکھنے دو، میری عورتوں کوئی غیر نہیں۔ سائم خان کے لہجے میں تکبر اور محبت کا ایسا امتزاج تھا کہ عروبہ مسکرا دی۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے چھت کے دروازے کی طرف بڑھا۔
اس کے قدموں کی چاپ میں ایک عزم تھا۔ عروبہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور آنکھیں موند لی۔ آج اس کی بچپن کی دعائیں قبولیت کی گھڑی میں تھی۔ سائم نے دروازے کے پاس پہنچ کر اسے دیوار کے ساتھ ٹکایا، لیکن اسے زمین پر نہیں اتارا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں عروبہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کل صبح، سائم نے اس کے چہرے پر بکھری لٹ ہٹاتے ہوئے کہا، کل صبح ناشتے سے پہلے پھپھو کے گھر میرا رشتہ جائے گا اور مجھے انکار کی گنجائش نہیں چاہیے۔ عروبہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ انکار؟ وہ تو بچپن میں ہی ہاں کر بیٹھی تھی، بس آپ کو خبر دیر سے ہوئی۔ سائم بھی مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر برسوں بعد آئی تھی۔ اس نے جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے کو چوما۔ خانم، اس نے سرگوشی کی، یہ نام تم پر جچتا ہے۔ عروبہ کا دل چاہا کہ وقت یہیں تھم جائے۔ وہ سائم کی باہوں میں تھی، سائم کی شال اوڑے ہوئے، اور اب سائم کے نام کے ساتھ۔ ابھی وہ اسے کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ نیچے سے ایک بھاری آواز گونجی، سائم بیٹا تم وہاں ہو؟ یہ سائم کی والدہ کی آواز تھی۔ دونوں ایک دم چونکے۔ سائم نے فوراً عروبہ کو نیچے اتارا، لیکن اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ عروبہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آنٹی اوپر آ رہی ہیں۔ عروبہ کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ اگر انہوں نے ہمیں ایسے دیکھ لیا تو کیا؟ سائم نے اطمینان سے اس کا دوپٹہ اور شال درست کی۔ دیکھ لینے دو، میں نے کہا نا، اب تم صرف پڑوسن نہیں ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سیڑھیوں پر قدم کی آوازیں قریب آنے لگیں۔ عروبہ کا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا، جبکہ سائم خان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی جیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ اگلی صبح کا سورج سائم خان کے لیے امید کی ایک ایسی کرن لے کر طلوع ہوا تھا جو پچھلے کئی سالوں سے اس کی زندگی سے غائب تھی۔ رات بھر وہ سو نہیں سکا تھا، لیکن یہ بے خوابی تھکن کی نہیں بلکہ سرشاری کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عروبہ کا وہ اقرار اور اس کے وجود کا لمس ابھی تک تازہ تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنی قمیص کے بٹن بند کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنی کلائی پر گئی جہاں رات عروبہ نے گرفت کی تھی۔ ایک انجانی سی مسکراہٹ اس کے سنجیدہ لبوں پر تیر گئی۔ آج کا دن، اس نے آئینے میں اپنے عکس سے کہا، آج کا دن زندگی کا نیا آغاز ہوگا۔ اس نے اپنے بالوں کو برش سے سنوارا جو کہ معمول سے ہٹ کر زیادہ ہی نفاست سے جمائے گئے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سمرین بیگم پہلے سے موجود تھی اور ملازموں کو ناشتہ لگانے کی ہدایت دے رہی تھی۔ السلام علیکم امی۔ سائم کی آواز میں جو کھنک تھی اس نے سمرین بیگم کو چونکا دیا۔ انہوں نے پلٹ کر اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا جو آج معمول سے زیادہ حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ مخصوص سنجیدگی جو وقت سے پہلے اسے بوڑھا کر رہی تھی آج کہیں غائب تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ سمرین بیگم نے پیار سے اسے دیکھا۔ آج خیریت تو ہے؟ چہرے پر بڑی رونق ہے اور صبح صبح اتنی تیاری، کہیں جانا ہے کیا؟ سائم کرسی کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے ماں کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور ایک گھونٹ بھر کر اطمینان سے واپس تشتری میں رکھا۔ جانا تو نہیں ہے امی، لیکن ایک منزل طے کرنی ہے، سائم نے زمائنے انداز میں کہا۔ سمرین بیگم نے پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسی منزل؟ پہیلیاں مت بھجواؤ، صاف صاف بتاؤ۔ سائم نے گہری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اس نے برسوں انتظار کیا۔ اس نے میز پر رکھے ماں کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا۔ امی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سمرین بیگم کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہائے صدقے جاؤں، یہ تو تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں تو کب سے منتظر تھی کہ میرا سائم کب گھر بسانے کی حامی بھرے گا۔ بتاؤ کون ہے وہ خوش نصیب، یا میں اپنی پسند کی بہو لاؤں؟ سائم نے نظر جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی پسند اور میری پسند الگ کب ہو سکتی ہے امی؟ وہ لڑکی کوئی غیر نہیں ہے، عروبہ ہے۔ سائم کے منہ سے عروبہ کا نام نکلتا کہ ڈائننگ روم میں جیسے وقت تھم گیا۔ سمرین بیگم کے ہاتھ میں پکڑانے والا پلیٹ میں گر گیا۔ ان کے چہرے پر پھیلی خوشی کی جگہ ایک عجیب سی پریشانی اور اضطراب نے لے لی۔ وہ ساکت ہو کر سائم کو دیکھنے لگی۔ سائم جو ماں کی خوشی کی توقع کر رہا تھا اس کے اس رد عمل پر حیران ہوا۔ کیا وہ امی، آپ کو عروبہ پسند نہیں؟ وہ تو آپ کے سامنے پلی بڑی ہے، آپ ہی تو ہمیشہ اس کی تعریف کرتی ہیں۔ سمرین بیگم نے نظریں چرا لی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ کمرے میں چھائی خاموشی اب سائم کے لیے گھٹن بنتی جا رہی تھی۔ امی، سائم نے ان کا ہاتھ ہلایا۔
آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ سمرین بیگم نے گہری سانس لے کر نظریں اٹھائیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم دکھ تھا جو سائم سمجھ نہیں پایا۔ سائم بیٹا، روبا بہت اچھی بچی ہے، میری بیٹیوں جیسی ہے، لیکن تم اسے شادی نہیں کر سکتے۔ سائم کو لگا جیسے کسی نے چلتے ہوئے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا کمی ہے اس میں یا مجھ میں؟ کمی کسی میں نہیں ہے، سمرین بیگم کی آواز بھر آ گئی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میں وعدہ کر چکی ہوں۔ وعدہ کس سے؟ سائم کا ماتھا ٹھٹکا۔ راہیم سے۔ سمرین بیگم نے بمشکل چھوٹے بیٹے کا نام لیا۔ سائم کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ راہیم؟ اس کا چھوٹا بھائی؟ وہ بھائی جسے اس نے باپ بن کر پالا تھا، جس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے کے لیے سائم نے اپنی جوانی کی قیمتی سال کاروبار میں کھپا دیے۔ راہیم؟ سائم کی آواز مدھم پڑ گئی۔ راہیم کا اس سے کیا تعلق؟ سمرین بیگم نے بے بسی سے سائم کے ہاتھ کو تھپ تھپایا۔ بیٹا، تم تو جانتے ہو راہیم کتنا جذباتی ہے۔ وہ پچھلے 3 سالوں سے مجھ سے کہہ رہا ہے اور روبا کو پسند کرتا ہے۔ سائم، پسند ہی نہیں، وہ دیوانہ ہے اس کا، بچپن کی محبت ہے اس کی۔ اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ جیسے ہی اس کی جاب پکی ہوگی میں روبا کا رشتہ اس کے لیے مانگوں گی، اور میں اسے زبان دے چکی ہوں۔ سائم کا دماغ سن ہو گیا، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ رات کا وہ منظر اور روبا کا وہ اقرار، خانم کہنے کی وہ لذت، سب کچھ کانچ کی طرح کرچی کرچی ہو کر اس کے دل میں چبھنے لگا۔ لیکن امی، سائم نے ایک آخری ناکام کوشش کرنی چاہی، اروبا شاید۔ اروبا کیا؟ سمرین بیگم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ دیکھو سائم، تم بڑے ہو، تم سمجھدار ہو، تم کسی اور کو بھی پسند کر لو گے، تمہارے لیے رشتوں کی کمی نہیں، لیکن راہیم، اگر اس کا دل ٹوٹا تو وہ بکھر جائے گا۔ تم جانتے ہو نا وہ کتنا لاڈلا ہے۔ وہ برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کے بڑے بھائی نے ہی اس کی محبت چھین لی۔ بڑے بھائی نے محبت چھین لی؟ سائم نے زیر لب دہرایا۔ یہ جملہ کسی کوڑے کی طرح اس کی روح پر برسا۔ سائم نے نظر اٹھا کر دیوار پر لگی تصویر کو دیکھا جس میں وہ اور راہیم کھڑے تھے۔ راہیم ہنس رہا تھا اور سائم نے حفاظتی انداز میں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے محافظ تھا، وہ راہیم کی خوشیوں کا محافظ تھا۔ کیا آج وہ اپنے بھائی کا قاتل بن جاتا؟ اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف اس کی اپنی شدید محبت تھی جو کل رات ہی پروان چڑھی تھی، اور دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی اور ماں سے کیا گیا وعدہ تھا۔ سائم خان چپ سا ہو گیا۔ تم کچھ بول نہیں رہے سائم؟ سمرین بیگم پریشان ہو گئی۔ تم ناراض تو نہیں ہو؟ دیکھو بیٹا، ماں کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں 2 بیٹوں میں تکلیف نہیں کر رہی، لیکن راہیم کی خوشی؟ میں سمجھ گیا ہوں امی۔ سائم نے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ پتھر کا ہو چکا تھا۔ وہ رونق جو صبح اس کے چہرے پر تھی اب راکھ بن چکی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، راہیم چھوٹا ہے، اس کی خوشی مقدم ہے۔ تو تم راضی ہو؟ سمرین بیگم نے امید سے پوچھا۔ میں راضی ہوں امی، آپ راہیم کے لیے جب چاہیں رشتہ لے جائیں، سائم نے مشینی انداز میں کہا اور ناشتے کیے بغیر ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں مگر اندر سیلاب آ چکا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا۔ اسکرین پر اروبا کا نام چمک رہا تھا۔ شاید وہ صبح کے پیغام کا انتظار کر رہی تھی۔ سائم کی انگلی کال کے بٹن پر رکی، کانپی، اور پھر اس نے فون بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ معاف کرنا اروبا، اس نے خالی کمرے میں سرگوشی کی۔ میں صرف خان بن سکتا ہوں، تمہارا سائم نہیں۔ وہ دن اور اس کے بعد آنے والے کئی دن اروبا کے لیے عذاب بن گئے۔ پہلا دن تو وہ اس امید پر چھت پر بار بار جاتی رہی کہ شاید اب وہ آئے، شاید اب کوئی پیغام آئے، پر ہر آہٹ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ اس نے اپنا فون بار بار چیک کیا، سگنل دیکھے، لیکن سائم کی طرف سے ایک خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو شور مچاتی۔ دوپہر ڈھل گئی، شام ہو گئی، رات کا اندھیرا چھا گیا۔ سائم خان اپنی بالکنی میں نہیں آیا۔ شاید مصروف ہوں گے، اروبا نے خود کو تسلی دی، حالانکہ اس کا دل کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا۔ کل رات والا سائم اتنا لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں جو دیوانگی تھی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگلے دن اروبا نے ہمت کر کے اسے میسج کیا۔
خان صاحب سب خیریت ہے؟ آپ نظر نہیں آئے؟ کوئی جواب نہیں آیا، حالانکہ سین کا نشان آ چکا تھا۔ سائم نے پڑھ لیا تھا مگر جواب نہیں دیا۔ یہ چیز عروبہ کے وجود میں کانٹے کی طرح چبھی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ تیسرے دن عروبہ سے رہا نہ گیا۔ وہ جان بوجھ کر اس وقت گیٹ پر جا کھڑی ہوئی جب سائم کے دفتر سے واپسی کا وقت تھا۔ جیسے ہی سائم کی گاڑی پورچ میں رکی، عروبہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دوڑ کر دیوار کے پاس آئی۔ سائم گاڑی سے اترا۔ اس نے گہرے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر کالا چشمہ جس نے اس کے تاثرات چھپا رکھے تھے۔ سائم، عروبہ نے دبی آواز میں پکارا۔ سائم کے قدم رکے۔ اس نے گردن موڑ کر عروبہ کو دیکھا۔ اسے ایک پل کے لیے عروبہ کو لگا کہ وہ اس کی طرف آئے گا، مسکرائے گا، کوئی عذر پیش کرے گا، مگر سائم نے صرف ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی جیسے وہ اسے پہچانتا ہی نہ ہو، اور رخ موڑ کر تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ عروبہ وہیں جم کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ یہ نظر انداز کرنا، یہ سرد مہری، یہ اس کے سائم کی نہیں ہو سکتی تھی۔ عروبہ کی تو جان پہ بنائی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح وجہ تلاش کر رہی تھی۔ کیا اس نے کچھ غلط کہہ دیا؟ کیا کل رات اس نے حد پار کر دی تھی؟ کیا اسے برا لگا؟ ہزاروں وسوسے سانپ بن کر اسے ڈس رہے تھے۔ اس رات عروبہ نے اسے کال کی، ایک بار، دو بار، تین بار، آخر کار کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے سائم کی آواز آئی مگر اس میں وہ کرم جوشی نہیں تھی، ایک اجنبیت تھی۔ سائم، آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ عروبہ کی آواز ہچکیوں کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ اگنور کیوں کر رہے ہیں مجھے؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی۔ سائم اپنی بالکنی کے دروازے کے پیچھے اندھیرے میں کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ اتنی زور سے فون پر تھا کہ انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ عروبہ، میں مصروف ہوں۔ مصروف؟ عروبہ کو یقین نہیں آیا۔ اتنے مصروف کہ اس لڑکی سے بات کرنے کا وقت نہیں جسے پرسوں رات آپ نے خانم کہا تھا، جس سے آپ نے رشتہ بھیجنے کا وعدہ کیا تھا؟ وہ سائم نے اپنے سینے میں اٹھنے والے درد کو دبایا۔ اسے اب وہ جھوٹ بولنا تھا جو اس کی اپنی روح کو مار دے گا۔ کوئی جذباتی لمحہ تھا عروبہ۔ غلطی تھی، مجھے بعد میں احساس ہوا کہ ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ تم بچی ہو اور میں اپنی زندگی میں سیٹل ہوں۔ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ عروبہ کو لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا۔ غلطی؟ آپ اسے غلطی کہتے ہیں سائم؟ میری محبت کو، میرے جذبوں کو آپ غلطی کہہ رہے ہیں؟ ہاں، سائم نے پتھر دل ہو کر کہا۔ اسے بھول جاؤ اور پلیز اب مجھے تنگ مت کرنا۔ میرے پاس ان فضولیات کے لیے وقت نہیں۔ فضولیات؟ عروبہ کی آواز سرگوشی بن گئی۔ اللہ حافظ۔ سائم نے کال کاٹ دی۔ کال کرتے ہی سائم گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس نے اپنا فون دیوار پر دے مارا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر دھاڑے مار کر رونا چاہتا تھا، لیکن وہ خان تھا، وہ رو نہیں سکتا تھا۔ گھر میں راحم تھا، امی تھی، وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ دوسری طرف عروبہ اپنے بستر پر روندے منہ گری، تکیہ میں منہ دے کر اپنی چیخیں دبا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 دن میں دنیا کیسے بدل گئی۔ وہ شخص جو اسے پوجنے کے دعوے کر رہا تھا اچانک اتنا ظالم کیسے ہو گیا۔ اگلے دن شام کو سمرین بیگم عروبہ کے گھر آئیں۔ عروبہ کی ماں ڈرائنگ روم میں ان کی خاطر مدارت کر رہی تھی۔ عروبہ اپنے کمرے میں بند تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ زرد۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ سمرین خالہ آئی ہیں۔ عروبہ کے دل میں ایک موہم سی امید جاگی۔ کیا سائم نے رشتہ بھیجا ہے؟ کیا وہ سب ڈرامہ تھا؟ وہ دوڑتی ہوئی دروازے کی اوٹ میں آئی۔ سمرین بیگم مسکرا رہی تھی۔ بہن، میں ایک مانگ لے کر آئی ہوں۔ عروبہ کی ماں نے خوشی سے کہا۔ ارے کیسی بات کرتی ہو سمرین، یہ گھر تمہارا ہی ہے، بولو کیا چاہیے؟ مجھے میری بہو چاہیے، سمرین بیگم نے کہا۔ عروبہ کا دل زور سے دھڑکا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری عروبہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ عروبہ نے شکرانے کے لیے آنکھیں بند کی مگر اگلا جملہ اس پر بجلی بن کر گرا۔ میرے راحم کے لیے۔ عروبہ کو لگا کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری۔ راحم؟ عروبہ کی ماں بھی ذرا حیران ہوئی۔ میں سمجھی شاید سائم کیونکہ وہ بڑا ہے۔ نہیں نہیں، سمرین بیگم نے جلدی سے کہا۔ سائم کی تو ابھی کوئی سوچ نہیں شادی کی، اور راحم تو بچپن سے عروبہ کا دیوانہ ہے۔ دونوں کی عمریں بھی ملتی ہیں، جوڑ بھی خوب ہے۔ سائم تو خود چاہتا ہے کہ راحم کی شادی پہلے ہو جائے۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی عروبہ نے دیوار کا سہارا لیا تاکہ گر نہ پڑے۔ سائم خود چاہتا ہے؟ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔
اب اسے سمجھ آئی، وہ سرد مہری، وہ غلطی کا بہانہ، وہ دوری سائم خان نے قربانی دی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کے لیے اسے قربان کر دیا تھا۔ اس نے عروبہ سے پوچھے بغیر، اس کی مرضی جانے بغیر اسے ایک چیز سمجھ کر اپنے بھائی کی جھولی میں ڈال دیا۔ محبت کی جگہ شدید غصے اور تذلیل کے احساس نے لے لی۔ اس نے عروبہ کے جذبات کا سودا کیا تھا۔ وہ اسے کوئی بے جان کھلونا سمجھتا تھا جسے جب چاہا سینے سے لگایا اور جب چاہا چھوٹے بھائی کو تحفے میں دے دیا۔ عروبہ کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ اب وہاں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اگر آپ کو یہی کھیل کھیلنا ہے خان صاحب، اس نے دل میں سوچا، اس کا وجود کانپ رہا تھا، تو ٹھیک ہے۔ عروبہ اپنی ماں اور سمرین بیگم کے سامنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا رنگ ابھی بھی زرد تھا لیکن آنکھوں میں ایک ویرانی تھی۔ ارے عروبہ، آؤ بیٹا، دیکھو تمہاری خالہ کیا لائی ہیں، مٹھائی کھاؤ، اس کی ماں نے چہک کر کہا۔ عروبہ نے سمرین بیگم کی طرف دیکھا، وہ اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ انہوں نے اس لڑکی کا قتل کر دیا ہے۔ مبارک ہو آنٹی، عروبہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہیں بھی بیٹا، راہیم تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ سمرین بیگم نے اسے گلے لگایا۔ عروبہ کا جسم سمرین بیگم کی باہوں میں اکڑا ہوا تھا۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر سائم کے گھر کی بالکنی پر جمی تھیں جو آج بالکل خالی تھی۔ منگنی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ سمرین بیگم کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ وہ سارا دن خریداروں، درزیوں اور مہمانوں کی فہرستوں میں الجھی رہتی اور ہر کام میں عروبہ کی رائے مانگتی۔ عروبہ جو اندر سے راکھ ہو چکی تھی، مشینی انداز میں ہر بات پر جی یا جیسے آپ کی مرضی کہہ دیتی۔ اس کے گھر والے اسی خاموشی کو شرم و حیا سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ دراصل صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سائم نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر خانم کا درجہ دیا تھا، وہ اتنی آسانی سے اسے کسی اور کے نام کر سکتا ہے۔ راہیم خوش تھا، بہت خوش۔ وہ دن میں کئی بار دیوار پھلانگ کر یا دروازے سے آ دھمکتا اور عروبہ کے لیے تحفے لاتا، کبھی چوڑیاں، کبھی گجرے، کبھی چاکلیٹ۔ عروبہ ان تحفوں کو دیکھتی تو اسے لگتا جیسے یہ ہتھکڑیاں ہیں جو اسے قید کرنے کے لیے لائی گئی ہیں۔ سائم ان دونوں گھر سے غائب رہنے لگا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ جب سب سو چکے ہوتے، وہ عروبہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، یا شاید وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنا چاہتا تھا۔ لیکن عروبہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کے اندر محبت کی آگ نفرت اور شکوے میں بدل رہی تھی۔ وہ موقع کی طاق میں تھی، اسے جواب چاہیے تھا۔ اسے سائم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنا تھا کہ اس نے ایسا سودا کیوں کیا، اور وہ موقع اسے منگنی سے 2 دن پہلے مل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سمرین بیگم نے فون کر کے عروبہ کی امی سے کہا کہ درزی نے راہیم کی شیروانی اور سائم کا سوٹ بھیج دیا ہے، لیکن وہ گھر پر اکیلی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پیکنگ کیسے کھولیں۔ انہوں نے عروبہ کو بھیجنے کی درخواست کی۔ عروبہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ سائم آج جلدی گھر آ گیا تھا کیونکہ اس نے اس کی گاڑی پورچ میں دیکھی تھی۔ اس نے دوپٹہ اوڑھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ سائم کے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھلا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی۔ سمرین بیگم شاید اپنے کمرے میں تھی۔ عروبہ سیدھی اوپر کی طرف گئی۔ اسے معلوم تھا کہ سائم اپنے کمرے میں ہوگا۔ اس نے سائم کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سائم بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سیاہ شال تھی جو اس رات عروبہ نے اوڑھی تھی۔ وہ سر جھکائے شال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز کسی ہارے ہوئے جواری جیسا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب کی ایسی لکیریں تھیں جو کسی کے سامنے عیاں نہیں ہوتی۔ سائم، عروبہ کی آواز پر وہ بری طرح چونکا۔ اس نے فوراً شال کو تکیے کے نیچے چھپانے کی کوشش کی اور کھڑا ہو گیا۔ اپنے سامنے عروبہ کو دیکھ کر اس کا رنگ پھک پڑ گیا۔ پھر فوراً ہی اس نے اپنے چہرے پر وہی سخت اور سرد نقاب چڑھا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی نیچے ہوں گی، جاؤ ان کے پاس۔ سائم نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ میں امی کے پاس نہیں، آپ کے پاس آئی ہوں۔ عروبہ نے دروازہ بند کیا اور قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ سوالوں کے نشتر تھے۔ جاؤ یہاں سے عروبہ، کوئی دیکھ لے گا تو تماشا بنے گا، اب تم راہیم کی منگیتر ہو۔ سائم نے سختی سے کہا لیکن اس کی آواز میں وہ دم نہیں تھا۔ تماشا تو آپ بنا چکے ہیں سائم خان۔ عروبہ کی آواز کانپ اٹھی۔ تماشا تو آپ نے میرے جذبات کا، میری محبت کا بنایا ہے۔ سائم نے مٹھی بھینچی۔
میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ بحث؟ عروبہ نے طنزیہ ہنسی۔ وہ چل کر اس کے بالکل سامنے آ گئی۔ آپ اسے بحث کہتے ہیں؟ آپ نے میری زندگی کا فیصلہ کر دیا مجھے بتائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر۔ کیوں سائم؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ؟ سائم نے رخ پھیر لیا۔ جو ہوا وہ سب کی بہتری کے لیے ہے۔ کس کی بہتری؟ عروبہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری یا آپ کی؟ کیوں؟ تم نے مجھے محبت کے راستے پر چلا کر بیچ میں چھوڑ دیا۔ اگر چھوڑنا ہی تھا تو اس رات مجھے امید کیوں دلائی تھی؟ مجھے اپنی آغوش میں کیوں لیا تھا؟ مجھے خانم کیوں کہا تھا؟ سائم نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اس کے اندر کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ عروبہ کا لمس اسے کمزور کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ مزید رکا تو وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور راہیم کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بس کرو عروبہ، وہ غرایا۔ وہ ایک جذباتی لمحہ تھا، میں بہک گیا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی مجھے حقیقت کا احساس ہو گیا۔ کون سی حقیقت؟ عروبہ چیخی۔ یہی کہ آپ بزدل ہیں۔ میں بزدل نہیں ہوں۔ سائم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، جسے اس نے پل کے جھپک کر روکا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں مجبور ہوں، میں کیسے اپنے چھوٹے بھائی کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈال لیتا؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے عروبہ، بچپن سے۔ میں نے اسے پالا ہے، میں اس کا باپ بھی ہوں اور بھائی بھی۔ میں بے حس نہیں ہو سکتا کہ اس کے خوابوں کو کچل کر اپنا محل تعمیر کر لوں۔ عروبہ ہکا بکا رہ گئی۔ تو یہ وجہ تھی؟ راہیم؟ آپ نے راہیم کے لیے مجھے قربان کر دیا؟ ہاں، سائم نے اعتراف کیا۔ وہ تمہیں خوش رکھے گا، اس کی محبت پاکیزہ ہے، تم دونوں خوش رہو گے اور وقت کے ساتھ ساتھ تم مجھے بھول جاؤ گی۔ عروبہ کو لگا کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ خوش رہیں گے؟ بھول جاؤں گی؟ وہ ہذیانی انداز میں ہنسی۔ واہ خان صاحب، کیا انصاف ہے! آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں خوش رہوں گی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں راہیم کے ساتھ خوش رہ پاؤں گی، جبکہ میرے دل کے ہر کونے میں آپ بستے ہیں؟ سائم نے تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ محبت سب کچھ نہیں ہوتی عروبہ، رشتے اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو میں کیا ہوں؟ عروبہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ کوئی کرسی، کوئی میز یا کوئی کھلونا؟ وہ آگے بڑھی اور سائم کے سینے پر اپنی انگلی رکھ کر اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں سائم، جسے تم جب چاہو اٹھا لو اور جب دل بھر جائے تو اپنے چھوٹے بھائی کی جھولی میں ڈال دو کہ لو یہ میرا اترا ہوا کھلونا ہے، اب تم کھیلو اس سے۔ سائم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ایسا مت کہو، میں نے تمہیں چیز نہیں سمجھا۔ سمجھا ہے، عروبہ چیخی۔ اگر انسان سمجھتے تو مجھ سے پوچھتے، میری مرضی جانتے، میں تم سے محبت کرتی ہوں سائم، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ ہم دونوں کے بیچ جو کچھ بھی تھا وہ جھوٹ نہیں تھا، سچ تھا۔ کم از کم میری طرف سے تو سچ تھا۔ میں اس شہر سے، اس محبت کے حصار سے باہر نہیں نکل پائی اور نہ نکلنا چاہتی ہوں۔ سائم نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرانا چاہا، لیکن پھر رک گیا۔ عروبہ پلیز۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ راہیم بہت حساس ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مر جائے گا۔ میری خاطر میری محبت کی لاج رکھ لو اور اس سے شادی کر لو۔ عروبہ نے نفرت اور دکھ سے اسے دیکھا۔ آپ کی محبت کی لاج؟ جس محبت کی آپ نے خود توہین کی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب اس کے لہجے میں منت نہیں، فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے خان صاحب، آپ کو قربانی کا شوق ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، میں بنوں گی قربانی کا بکرا۔ میں کروں گی راہیم سے شادی، لیکن یاد رکھیے گا جب جب آپ مجھے اور راہیم کو ساتھ دیکھیں گے آپ کو اپنی بزدلی کی یاد آئے گی۔ آپ روز مریں گے سائم، روز۔ سائم خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے، وہ روز مرے گا۔ عروبہ نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس نگاہ میں اتنی ویرانی تھی کہ سائم کی روح کانپ گئی۔ مبارک ہو آپ کو آپ کی عظیم قربانی۔ عروبہ سائم کی بے عزتی اور اپنی قسمت کا ماتم کرتی ہوئی روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سائم وہیں کھڑا رہا، بت بنا ہوا۔ کمرے میں موت کا سا سکوت تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں لیا۔ میں کیا کرتا؟ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا، لیکن ان دونوں کو خبر نہیں تھی کہ کمرے کے باہر دروازے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے راہیم کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی۔ اس نے ایک ایک لفظ سنا تھا۔ میں مجبور ہوں، میں کیسے اپنے چھوٹے بھائی کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈال لیتا؟
میں تم سے محبت کرتی ہوں سائم، میں کوئی چیز نہیں جسے تم بھائی کی جھولی میں ڈال دو۔ راہیم کو لگا جیسے پوری عمارت اس کے سر پر گر گئی ہے۔ وہ بھائی جسے وہ دیوتا سمجھتا تھا، وہ اروبا جسے وہ اپنی زندگی مانتا تھا، ان دونوں نے انجانے میں اسے کیا بنا دیا؟ ایک بھکاری، ایک ایسا شخص جسے خیرات میں محبت دی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے سائم منگنی کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اروبا کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ ویرانی تھی۔ بھائی نے میری خاطر اپنی محبت قربان کر دی۔ راہیم نے لرزتے ہونٹوں سے سرگوشی کی۔ اس کے اندر کا مان ٹوٹ گیا تھا۔ اسے سائم پر پیار بھی آیا اور شدید غصہ بھی، اور اروبا کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں کوئی چیز نہیں۔ راہیم نے بند دروازے کے پیچھے موجود سائم کی سسیوں کی آواز سنی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم ابھرا۔ وہ بچہ جو ہمیشہ بھائی کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا، جسے بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ نہیں بھائی جان، راہیم نے دبی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ خوشیوں کی بھیک پر گھر نہیں بسائے جاتے۔ آپ نے اپنا فرض نبھا دیا، اب میری باری ہے۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑا۔ اس نے آہٹ نہیں ہونے دی تاکہ سائم کو پتہ نہ چلے، لیکن اس کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ منگنی میں اب صرف 2 دن باقی تھے اور راہیم جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ گھر میں روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور مہندی کے گیتوں نے فضا میں ایک شور برپا کر رکھا تھا۔ ہر طرف کہکہے، خوشبوئیں اور رنگ بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس سارے ہنگامے کے درمیان اروبا کا دل کسی ویران قبرستان کی طرح خاموش تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی۔ ہلکی سنہری اور پیچ کلر کے امتزاج کا خوبصورت لہنگا اس کے بدن پر سجا تھا، جس پر باریک کام کیا گیا تھا۔ میک اپ نے اس کے زرد پڑتے چہرے کو چھپا لیا تھا، لیکن وہ آنکھیں جو روح کا آئینہ ہوتی ہیں، ان میں چھپی ویرانی کوئی بھی میک اپ آرٹسٹ نہیں چھپا سکتا تھا۔ اس کی سہیلیاں اور کزنس اسے چھیڑ رہی تھیں، اس کے حسن کی تعریف کر رہی تھیں، لیکن اروبا کو لگ رہا تھا جیسے اسے پھانسی گھاٹ لے جانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ راہیم کتنا خوش نصیب ہے، اتنی پیاری گڑیا ملے گی اسے۔ ایک کزن نے اس کا ماتھا چوما۔ اروبا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، خوش نصیب تو وہ ہے، بد نصیب صرف میں ہوں۔ اس نے دل میں سوچا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا جو سائم نے کہا تھا، میں راہیم کی خوشیوں پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ دوسری طرف گھر کے لان میں تقریب کا اہتمام تھا۔ سائم خان سیاہ شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس بالکل وہی پرانا باوقار اور سنجیدہ خان نظر آ رہا تھا۔ وہ مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا، انتظامات دیکھ رہا تھا اور ہر طرح سے ایک بڑے بھائی کا فرض نبھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجی تھی، مگر یہ مسکراہٹ مصنوعی تھی۔ ہر مبارکباد کے جواب میں اس کا دل ایک بار ٹوٹتا، لیکن وہ سائم خان تھا، اسے ٹوٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد دلہن کو لانے کا وقت ہوا۔ جب اروبا کو لڑکیوں کی جھرمٹ میں سیڑھیوں سے نیچے لایا گیا تو ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ واقعی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ سائم جو مہمانوں سے باتیں کر رہا تھا، اچانک خاموشی محسوس کر کے پلٹا۔ اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی اروبا پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے سائم خان کا ضبط لرز اٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر سب کچھ روک دے، چیخ کر کہہ دے کہ یہ میری خانم ہے، کسی اور کی نہیں۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سا احساس سر اٹھانے لگا، جلن، پچھتاوا اور شدید محبت۔ اروبا نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی نگاہیں ہال میں موجود سینکڑوں چہروں کو نظر انداز کرتی ہوئی سیدھی سائم سے ٹکرائیں۔ ان چند سیکنڈز میں ان دونوں کے درمیان خاموش گفتگو ہوئی۔ اروبا کی آنکھوں میں دکھ تھا، شکوہ تھا اور ایک سوال تھا۔ دیکھ لیا اپنے فیصلے کا نتیجہ؟ دیکھ لو مجھے کسی اور کا ہوتے ہوئے۔ سائم ان آنکھوں کا سامنا نہ کر سکا۔ اس نے گھبرا کر نظریں چرا لیں اور اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے۔ وہ فوراً رخ موڑ کر اسٹیج کی طرف انتظامات دیکھنے کی اداکاری کرنے لگا۔ اروبا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، جسے اس نے پلکیں جھپک کر پی لیا۔ اسٹیج پر راہیم بیٹھا تھا۔ وہ آج بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے کریم کلر کی شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ بے چینی جو عام طور پر دلہوں میں ہوتی ہے، وہ اس میں نہیں تھی۔ وہ بار بار مسکرا رہا تھا، کبھی اپنی ماں کو دیکھتا اور کبھی دور کھڑے سائم کو۔
اروبا کو اسٹیج پر لا کر راہیم کے برابر بٹھایا گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ تھا، لیکن اروبا کو لگا کہ وہ کانٹوں پر بیٹھی ہے۔ رسم شروع ہوئی۔ سمرین بیگم خوشی سے نہال تھی۔ انہوں نے ایک خوبصورت مخملی ڈبی نکالی جس میں ہیرے کی انگوٹھی چکمگا رہی تھی۔ چلو راہیم بیٹا، بسم اللہ کرو۔ سمرین بیگم نے ڈبی راہیم کی طرف بڑھائی۔ کیمرے فلیش ہونے لگے، مہمان متوجہ ہو گئے۔ سائم جو اسٹیج کے ایک کونے میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ منظر دیکھنے کی اس میں ٹاپ نہیں تھی۔ راہیم نے ڈبی ہاتھ میں لی۔ اس نے انگوٹھی کو دیکھا، پھر اروبا کے جھکے ہوئے اداس چہرے کو دیکھا، اور پھر نظریں اٹھا کر سائم کو دیکھا جو وہاں سے جانے کے لیے پلٹ رہا تھا۔ بھائی جان، راہیم کی آواز سن کر سائم کے قدم رک گئے۔ جی؟ سائم نے مڑ کر زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا راہیم؟ رسم مکمل کرو۔ راہیم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، سب حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ اروبا نے بھی چونک کر سر اٹھایا۔ میں یہ رسم اکیلے مکمل نہیں کر سکتا، راہیم نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ یہاں آئیں میرے پاس۔ سائم کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اسٹیج پر چڑھ کر راہیم کے قریب آیا۔ کیا بچپنا ہے راہیم، لوگ دیکھ رہے ہیں، انگوٹھی پہناؤ۔ راہیم نے مسکرا کر سائم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر اس نے وہ مخملی ڈبی سائم کی ہتھیلی پر رکھ دی اور اس کی انگلیاں بند کر دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سائم نے گھبرا کر پوچھا۔ سمرین بیگم اور باقی گھر والے بھی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ راہیم نے گہری سانس لی اور کہنا شروع کیا۔ میں جانتا ہوں سب حیران ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، راہیم نے مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر مڑ کر سائم اور اروبا کو دیکھا۔ لیکن آج اگر میں نے یہ نہ کیا تو میں ساری زندگی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ اس نے سائم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ بھائی جان، آپ نے بچپن سے مجھے اپنی انگلیاں پکڑ کر چلنا سکھایا، میری ہر ضد پوری کی، میرے ہر کھلونے کے لیے اپنی پاکٹ منی قربان کی۔ آپ میرے لیے باپ کی جگہ ہیں، لیکن راہیم کی آواز بھر آ گئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، اپنی محبت بھی میرے نام کر دیں اور مجھے خبر تک نہ ہو۔ سائم کا رنگ پھک پڑ گیا۔ روبا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ راہیم خاموش ہو جاؤ، سائم نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں بھائی، راہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ آج نہیں، آج مجھے بولنے دیں۔ میں نے اس دن سب سن لیا تھا جب روبا آپ کے پاس آئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے صرف میری خاطر، میرے بچپنے کی پسند کی خاطر اروبا کو ٹھکرا دیا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سمرین بیگم کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ راہیم نے اروبا کی طرف دیکھا۔ اروبا، میں تم سے پسندیدگی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن محبت قربانی مانگتی ہے، اور وہ قربانی سائم بھائی نے دی ہے۔ میں اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا کہ اپنے بھائی کی لاش پر اس کی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر اپنا گھر بساؤں۔ ایسی عمارت کبھی کھڑی نہیں رہ سکتی جس کی بنیاد میں دھوکہ اور دکھ ہو۔ پھر وہ سائم کی طرف مڑا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بھائی، آپ اور اروبا ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ آپ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ خانم صرف خان صاحب کی ہی اچھی لگتی ہے۔ راہیم کے اس جملے پر سائم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دیوار جو اس نے اپنے گرد کھڑی کی تھی، راہیم کی محبت کی ضرب سے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ سمرین بیگم جو پہلے تو سکتے میں تھی، اب آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر فخر۔ انہوں نے سائم اور راہیم دونوں کو گلے لگا لیا۔ میرے شیر بیٹے، انہوں نے راہیم کا ماتھا چوما۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم سائم خان کے بھائی ہو۔ تم نے میرا مان رکھ لیا۔ پھر وہ سائم کی طرف مڑی اور پیار سے اسے تھپڑ رسید کیا۔ اور تم پاگل لڑکے، ماں سے اتنا بڑا راز چھپایا، اتنی بڑی قربانی دینے چلے تھے۔ سائم نے جھکی نظروں سے مسکراتے ہوئے ماں کے ہاتھ کو چوما۔ راہیم نے دوبارہ ڈبی سائم کے ہاتھ میں دی۔ چلیں، اب دیر مت کریں خان صاحب، بھابھی انتظار کر رہی ہیں۔ سائم نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبی کھولی۔ اس نے دھیرے سے قدم بڑھایا اور اروبا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اروبا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، لیکن اب یہ آنسو دکھ کے نہیں، بے پناہ خوشی کے تھے۔ وہ شخص جو اسے کھو چکا تھا، آج پوری دنیا کے سامنے اسے اپنانے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ اروبا، سائم نے نرمی سے پکارا، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا بے وقوف تھا۔
میں سمجھا تھا کہ محبت کو دبا کر میں سب کو خوش رکھ لوں گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے آنسو میری روح جلا دیں گے۔ عروبہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت اسے کوئی شکوہ یاد نہیں تھا۔ کیا تم اس بزدل خان کو دوبارہ اپنی زندگی کا ہیرو بناؤ گی؟ صائم نے انگوٹھی آگے بڑھائی۔ آپ ہمیشہ سے ہیرو تھے، بس تھوڑے جذباتی ہو گئے تھے، عروبہ نے روتی ہوئی آواز میں ہنس کر کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ صائم نے وہ چمکتی ہوئی انگوٹھی اس کی مخروطی انگلی میں پہنا دی۔ تالیوں کی گونج میں صائم نے عروبہ کے ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹیک دی۔ راہیم نے زور سے سیٹی بجائی اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ صائم کھڑا ہوا اور عروبہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ صائم نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ اب تم واقعی میری خانم ہو، اور اس بار کوئی غلطی نہیں، کوئی قربانی نہیں۔ عروبہ نے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالا اور سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ شکریہ خان صاحب، اس ٹوپی، شال اور اس انگوٹھی کے لیے۔ صائم ہنس پڑا، ایک کھلکھلاتی ہوئی ہنسی جو اس گھر میں خوشیوں کی نئی نوی تھی۔ راہیم دور کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر دل مطمئن تھا۔ اس نے سچا عشق کیا تھا، اور سچا عشق اپنے محبوب کی خوشی میں ہی اپنی خوشی ڈھونڈ لیتا ہے۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی، لیکن اس بار یہ بارش اداسی کی نہیں، رحمت کی تھی۔